ناظرین، دبئی جو بنیادی طور پر صحرا ہے لیکن تعمیر و ترقی کے لحاظ سے دنیا سے کئی گنا آگے ہے۔ اسی وجہ سے دبئی نے خشک سالی اور گرم ترین موسم سے نمٹنے کے لیے چند سالوں سے کلاؤڈ سیڈنگ سے مصنوعی بارش برسانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونکٹ شیفر نے بنائی، جس میں سلور آئوڈائڈ نامی کمپاؤنڈ کو بادلوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے قطروں کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور آخر یہ چھوٹے چھوٹے قطرے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دبئی میں یہی کام نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی کا ادارہ کرتا ہے۔ اس ادارے کے مطابق ایک بادل بارش کرتا ہے تو اپنا 40 سے 50% پانی برسا دیتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بادل اور زیادہ پانی برسائے، اس لیے سائنسدان ایسی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جن سے بادل 15 سے 30% زیادہ پانی برساتا ہے۔ اس عمل کے لیے بادلوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ کون سا بادل زیادہ بارش برسانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بادل کا انتخاب کر کے پہلے سے تیار کیے ہوئے جہازوں کو بادل کے اوپر بھیجا جاتا ہے، جو بادل پر پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم کلورائڈ اور میگنیشیم کے اجزاء سپرے کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دبئی میں سارا سال موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ دبئی اپنے شدید اور گرم موسم کو پورا سال ٹھنڈا رکھنے کے لیے سارا سال مصنوعی طریقے سے بارش کرنا چاہتا ہے، تاکہ شہریوں کے لیے موسم خوشگوار بنایا جا سکے اور دبئی کو رہنے کے قابل بنایا جا سکے۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ امریکہ اور ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے سے ہی شکست دی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مونسون کے سیزن میں امریکہ اپنے جہاز ہرکولس کو استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر پر بادلوں کے اوپر چپکے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اوور کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مونسون کا موسم توسیع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے خوفناک سیلاب آتے تھے جو سڑکیں توڑ دیتے تھے، اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی تھی۔ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائی متاثر ہو جاتی تھی۔ وہ ہر گزرتے سال کمزور ہوتے گئے، اور اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پاپائی کا نام دیا تھا۔ ناظرین، دبئی میں شدید گرمی کے علاوہ صاف اور میٹھا پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے دبئی میں بہت وسیع تعداد میں پلانٹ لگے ہیں جو کہ سمندر کے پانی میں سے نمک نکال کر اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹ روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لیٹر پانی فلٹر کرتے ہیں، لیکن بے شمار بجلی خرچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے 1000 لیٹر پانی کو فلٹر کرنے کی لاگت تقریباً 4500 روپے پڑتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے۔ ناظرین، دبئی میں ہجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر آسمان میں دبئی کلاؤڈ سیڈنگ کرتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ قطرہ سمندر میں آنے کے بجائے اس ڈیم میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جو کہ نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پیدا کر رہا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹ میں 1000 لیٹر پانی کا خرچہ 4500 روپے آتا ہے، وہیں کلاؤڈ سیڈنگ سے یہ کام 75 روپے میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ دبئی کے لیے خاص طور پر فائدہ مند رہا ہے، جو کئی سالوں سے خشکی کا سامنا کر رہا تھا۔ بارش میں اضافے سے کلاؤڈ سیڈنگ نے خطے میں پانی کے وسائل کو بھرنے اور پانی کی کمی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی بارش کا دبئی میں زراعت پر بھی مثبت اثر پڑا ہے۔ زراعت ملک کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں ملک کی خوراک کا بہت بڑا حصہ گرین ہاؤسز میں اگایا جاتا ہے۔ تاہم پانی کی کمی کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا تھا۔ کلاؤڈ سیڈنگ نے بارش کی مقدار میں اضافہ کر کے اور کسانوں کو پانی کے اضافی وسائل فراہم کر کے اس چیلنج سے
نمٹنے میں بھی مدد کی ہے۔ اس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، زرعی پیداوار میں بہتری آئی ہے اور ملک کی غذائی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہوا میں دھول اور ریت کی مقدار کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ یہ خطہ ریت کے بار بار آنے والے طوفانوں کے لیے جانا جاتا تھا، جو سانس کے مسائل اور صحت کے دیگر مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ان فوائد کے علاوہ کلاؤڈ سیڈنگ نے پانی کی ضروریات کے لیے ملک کے ڈی سیلینیشن پر انحصار کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ ڈی سیلینیشن ایک توانائی سے بھرپور اور مہنگا عمل ہے، اور کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش میں اضافہ کر کے ملک پانی کے وسائل کو محفوظ کرنے اور ڈی سیلینیشن پر انحصار کم کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف لاگت میں بچت ہوئی ہے، بلکہ ملک کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے میں بھی مدد ملی ہے۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ سیڈنگ نے دبئی کو معاشی فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے نے اس شعبے میں ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے ہیں اور ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کی ہے۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ سیڈنگ نے سیاحوں کو خطے کی طرف راغب کرنے میں بھی مدد کی ہے، جو بارش میں اضافے کے نتیجے میں سرسبز و شاداب مناظر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کتنا مہنگا عمل ہے اور اس کے کیا کوئی نقصانات بھی ہیں؟ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ 100% گارنٹی نہیں دیتا کہ بارش برسے گی یا نہیں۔ بہترین نتائج اسی وقت ملتے ہیں جب گھنے بادلوں کو اضافی نکلائی ملتا ہے، کیونکہ اسی سبب وہ جلد بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں، ورنہ آسمان پر نظر آنے والے عام بادلوں پر کلاؤڈ سیڈنگ کے نتائج بہت ہی کم ملتے ہیں۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ کا عمل بہت مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ مصنوعی بارش کے بعد ہونے والے مالی فوائد اکثر کلاؤڈ سیڈنگ پر آنے والی لاگت سے بھی کم ثابت ہوتے ہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا عمل آخری اور کامل حل نہیں ہے، یہ اصل میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کو خراب بھی کر سکتا ہے اور فضا میں کاربن کی مقدار بڑھانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دبئی کے علاوہ اور کون سے ممالک ہیں جو کلاؤڈ سیڈنگ جیسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں؟ ناظرین، ان میں سیر فہرست ہے چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، رشیا، UAE، سعودی عرب، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، عمان، میکسیکو، برازیل، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، ارجنٹینا، چلی، ملیشیا، ایران، جارڈن، اسرائیل اور پاکستان شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کے پیار، محبت اور خلوص کا شکریہ۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔